السلام علیکم، میں ہوں سجاد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے پاس تین خبریں ہیں۔ تین خبریں جو ہیں نا بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اب اسرائیل کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ بہت بڑی شخصیت نے کہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور امریکہ نے غیر اخلاقی انسانیت کا موقع اپنایا ہے، یہ خبر ہے میرے پاس حماس کی طرف سے۔ اور تیسری خبر جو میرے پاس ہے وہ بلاول بھٹو نے اپنی کارکن کنونشن خطاب کے اندر نواز شریف کی اچھی خاصی جو ہے نا دلائی کی ہے۔ کیا دلائی کی ہے، کیسی یہ خبریں میرے پاس جتنی بھی ہیں، ان میں تفصیل سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، علامہ عارف حسین وحدی کا کہنا ہے کہ اب اسرائیل کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، جرت نہیں کرے گا اسرائیل کو جو ہے نا وہ تسلیم کرنے کی۔ ملکی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں علامہ عارف وحدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل صرف کاغذی شیر نکلا، گیدڑ اسرائیل کا جواب اب خاک میں مل چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین عوام سے مزاحمت مظلومیت سے دنیا میں بیداری کی تحریک پیدا کر دی گئی ہے۔ فلسطینی مظلوم جدید ترین اسلحے پر غالب آ چکے ہیں۔ علامہ عارف وحدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ غلاموں کا آزادی کی جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب کو اسرائیل کو تیل، تجارتی سامان، فضائی حدود دینے والے ممالک کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک صرف ایک اعلان کر دیں ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں تو غیب ریاست پیچھے ہٹ جائے گی۔ جتنی بھی مطلب کہ جو غیب لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، مطلب ان کا نام جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہا لیکن وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ایک اپنا اعلان جاری کر دیں کہ ہم فلسطین اور حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں تک ان کو ضرورت پڑے گی ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ جتنے بھی مطلب کہ غیر اسلامی ملک ہیں نا وہ سب کے سب اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ناظرین، دوسری خبر ہے حماس کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ حماس کے رہنما عزت الرش نے کہا ہے کہ امریکہ میں غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا گیا ہے۔ امریکہ نے ہمارے لوگوں کو نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ ناظرین، حماس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یاد رہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر اقوام متحدہ عرب امارات کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ اسلامی کونسل کے 15 سے 13 اراکین نے قرارداد کی حمایت کی ہے، جبکہ برطانیہ جو تھا وہ غیر حاضر رہا، وہ ان کا جو ممبر تھا وہ نہیں آیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے کہا کہ قرارداد میں اب بھی غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ مطالبہ حماس کو اس قابل بنا دے گا جو اس نے 17 اکتوبر کو کیا تھا۔ غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی سے صرف حماس کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ عارضی جنگ بندی کا حامی ہے تاکہ واقعے کے دوران مدد پہنچائی۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی تفصیل میں۔ چیلنج ہے میاں صاحب، چوتھی بار الیکٹ ہو کر دکھائیں، بلاول بھٹو کا کہنا تھا۔ بلاول بھٹو نے اپنی ایک پارٹی کے کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو جماعتوں کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیت کر سیاسی انتقام لیں۔ جو 3 بار وزیر اعظم بن کر فیل ہو چکا ہے وہ چوتھی بار کیا خاک تیر مارے گا۔ یہ اس کے بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب پہلے انہی سے لڑتے تھے جنہوں نے دو اتہائی اکثریت دلائی تھی۔ میاں صاحب کو لڑائی کی وجہ سے 10 سال تک آرام کرنا پڑا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کا ایک بار پھر مطالبہ انہی سے ہے کہ 2 اتہائی اکثریت دلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے میاں صاحب چوتھی بار آ کر کیا کریں گے۔ میاں صاحب نے پھر انہی سے پنگا لیں گے، انہی سے جو انہوں نے 2 اتہائی اکثریت دلائیں گے۔ ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم انتقام کی سیاست یا کھلاڑی کو افورڈ کر سکیں۔
नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ना ज़मान पार्क का वज़ीर आज़म हमारा मुखालफ है और ना रायवेंड का वज़ीर आज़म जो है वो हमारा मुखालफ है। अवाम जिस महंगाई के सुनामी में डूब रही है, इसका आगाज पीटीआई दौर में हुआ है। खाक पीटीआई दौर में हुआ, ये तो पहले का ही था। निगरान हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो सियासी जमातों से तल्लक रखते हैं। मियाँ साहब के कारकुन आज भी वजारतें संभाल रहे हैं। नाजरीन, ये बिलावल भुट्टो का कहना था। नाजरीन, बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मियाँ साहब का वजीर पीआईए बेच नहीं रहा बल्कि खरीद रहा है। हम किसी को इस तरह पीआईए खरीदने नहीं देंगे। मेरा बानी पीटीआई से इख्तलाफात सिर्फ ये था कि वो सेलेक्ट होकर क्यों आए हैं। बानी पीटीआई एम्पायर की उंगली पर सियासत करते रहे और हुकूमत चलाते रहे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मियाँ साहब को पैगाम है, सिलेक्शन की सियासत छोड़ें और इलेक्शन की सियासत जो है ना वो करें। नाज़रीन, ये खबरें थी, इंतहाई मज़ेदार खबरें थी। ठीक है, ऐसी लेटेस्ट वीडियो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि आने वाली वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।